الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسا میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح ہم لوگ جو سا ہے ایڈمیشن پالیسی کو فالو کریں گے اور کرائٹیریا کیا ہوگا ایڈمیشن لینے کے لیے، اور ایڈمیشن لینے کے لیے جو فارم ہیں اس کو آپ فل کیسے کریں گے۔ اس کے باوجود بھی کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات جو ان سے ہے وہ لازمی آپ کو معلوم ہونے چاہیے، اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ سوالات کیا ہیں۔ پہلا ہے، کیا موبائل فون کے ذریعے داخلہ فارم پر کیا جا سکتا ہے اور داخلہ کی درخواست کے لیے رجسٹر کیا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، اور پروسیجر اس کا سیم وہی ہے جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا تھا۔ اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیتی ہوں دوبارہ سے۔ آپ نے اس کے 19 منٹ پہ جا کے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے کہ کس طرح فارم ہم نے فل کرنا ہے، اور فارم فل کرنے کے وہی طریقہ آپ اپنے موبائل فون پہ بھی کریں گے۔ لیکن اس کے لیے لازمی کیا ہے، یہ تب بھی میں نے بتایا تھا، آپ کے پاس اپنا CNIC نمبر ہونا چاہیے۔ اگر CNIC آپ کا کارڈ نہیں بنا ہوا، ٹھیک ہے، شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا، تو آپ بے فارم پر اپنے نام کے آگے جو آپ کا نمبر لکھا ہوگا اس کو آپ نے رجسٹر کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ ای میل اکاؤنٹ آپ کے بنا ہوا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ کا سیل نمبر یعنی فون نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور فون نمبر اور ای میل اکاؤنٹ ہی آپ کے ساتھ رابطے کا ذریعہ رہے گا جب تک کہ آپ میرٹ لسٹ نہیں آتی۔ میرٹ لسٹ کے بعد آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو جاتا، تو اس کو آپ نے جو سا ہے کریکٹ بالکل درست دینا ہے۔ اس کے بعد داخلہ فارم پر کرنے کے لیے کن کن ضروری سندوں یعنی ہمیں کن کن سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا اور کون سے ایسے کاغذات ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسکین کی ہوئی، اسکین سے مراد سب کو پتہ ہوگا کہ آپ کی تصویر جو سی ہوتی ہے وہ ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے۔ تو آپ ظاہر ہے ایڈمیشن فارم آن لائن فل کر رہے ہیں، تو آپ کی اسکین کی ہوئی تصویر یعنی کمپیوٹر میں آپ کی تصویر سیو ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز کی، یا آپ وہ تصویر جو ان سے موبائل فون سے اپنی لے لیں۔ لینے کے بعد آپ وہ اتنی ہی لیجیے گا جتنا پاسپورٹ اس کا سائز ہوگا تصویر کا، تاکہ جب آپ اپنا فارم فل کریں تو آپ کے پاس تصویر موبائل فون میں یا آپ کے کمپیوٹر میں موجود ہو، تو آپ اسے آسانی سے اپلوڈ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد میٹرک اور انٹر سال اول کی سند جون سی ہے، یعنی آپ کا رزلٹ کارڈ یا سند آپ کے پاس موجود ہے، تو اس کی آپ نے PDF فارم میں وہ آپ کے پاس لازمی موجود ہونی چاہیے، تاکہ آپ جیسے درخواست فل کر رہے ہیں فوراً ہی اس کو PDF کی فارم میں اپلوڈ کر سکیں۔ اب PDF کی فارم بنانے کے لیے ایک تو میں نے لاسٹ ویڈیو میں ہی بتایا تھا کہ آپ آن لائن ویب سائٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، مینز آپ موبائل سے پکچر جو سی ہے وہ کھینچیں اور اسی پکچر کو آپ آن لائن اس ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں، اپلوڈ کرنے کے بعد کنورٹ کروائیں اسے PDF میں، پھر ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنے داخلہ فارم پر اس کو اپلوڈ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کے موبائل فون پر جو ایپ سٹور ہوتا ہے وہاں سے آپ کیم اسکینر کا جو سا ایک سافٹ ویئر ہے، ایپ ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اس میں پکچر آپ بنائیں، پکچر بنا کے اسے پھر اسکین کرنے کے بعد PDF کی فارم میں اسے سٹور کر لیں اپنے موبائل میں، اور پھر بعد میں اسے اپنے درخواست فارم کے ساتھ اپلوڈ کر لیجئے گا۔ پھر اگر امیدوار نے انٹرمیڈیٹ یا اس سے بھی پہلے پاس کر لیا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ جن بچوں نے سال اول کا پیپر دیے، سال دوم کے پیپر دیے ہوئے ہیں، یعنی سیکنڈ ایئر کے پیپر دیے ہوئے ہیں، ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا، وہ اپلائی کر رہے ہیں، اور وہ بھی اسٹوڈنٹ جو ان سے اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے پچھلے سال یا اس سے پہلے سال جو ان سا ہے وہ سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کر لی ہوئی ہے، اور ایک سال کے گیپ کے بعد اب وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو جی ہاں وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں، وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے لازمی اپنے انٹر سال اول کی سند علیحدہ اپلوڈ کرنی ہے، اور اپنے مارکس بھی انہوں نے صرف انٹر سال اول کے ہی جو ان سے ہیں ان کو اپنی درخواست فارم میں فل کرنا ہے، اور سال دوم کی جو ان کی سند ہے وہ انہوں نے علیحدہ اپلوڈ کرنی ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی امیدوار کا متعلقہ انٹرمیڈیٹ سال دوم کا نتیجہ نکالتا ہے، آپ کا متعلقہ جو سا بورڈ ہے، انٹرمیڈیٹ بورڈ جو سا ہے وہ نتیجہ نکالتا ہے، تو اسی وقت جو سے آپ نے اپنے سال دوم کا رزلٹ کارڈ اپلوڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی امیدوار کا متعلقہ انٹرمیڈیٹ بورڈ سال دوم کا نتیجہ نکالے گا، آپ نے اسی وقت اسے اپلوڈ کر دینا ہے۔ کن کن کیمپسز میں داخلے جاری ہیں، تو حافظ سیاد کیمپس جس کو ہم مین کیمپس بھی کہتے ہیں، یہاں پر بھی داخلے جاری ہیں۔ اس کے مارننگ پروگرام میں جو سا ہے ہمارے پاس 2 پروگرامز آتے ہیں، ایک ایسوسیٹ ڈگری پروگرام جو کہ 2 سالہ ہے، اور ایک BS آنرز ہے
جو کہ 4 سالہ پروگرام ہے۔ ایسوسیٹ ڈگری جو ان سے ہے یہ صرف ہوٹل اینڈ مینجمنٹ کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آفر کر رہا ہے، جبکہ بی ایس آنرز ہر ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف گجرات کا آفر کر رہے ہیں۔ ایوننگ پروگرام جو ان سے ہے وہ بی ایس 5th سیمسٹر انڈکشن ہے، جس کی ٹائمنگ 2 سے لے کے 8 بجے تک یا 7 بجے تک ہے، اور بی ایس 5th سیمسٹر انڈکشن میں کون سے امیدوار اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں؟ جنہوں نے بی اے، بی ایس سی اور بی کام کیا ہوا ہے، جبکہ بی ایس آنرز میں جو ان سا ہے وہ والے اسٹوڈنٹ موسٹلی جو ان سے اپلائی کریں گے جنہوں نے انٹرمیڈیٹ کے پارٹ 2 کا ایگزام دیا ہوا ہے اور اس کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری میں بھی وہی امیدوار جو ان سے ہیں اپلیکیشن دے سکتے ہیں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے ایگزام دیے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں۔ کو ایجوکیشن ہے، یعنی حافظیات کیمپس مین کیمپس میں طلباء و طالبات دونوں ایڈمیشن لیتے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور فی ڈیٹیل کے لیے نیچے میں نے یہ والا لنک دیا ہے، آپ اس لنک کو ٹائپ کر کے یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں۔ ادروائز فی ڈیٹیل کے لیے حافظیات کیمپس کی آپ نے کیا کرنا ہے، uog.edu.pk ایڈریس بار میں لکھنا ہے گوگل کروم کی یا کوئی بھی آپ ویب براؤزر یوز کر رہے ہیں، پھر آپ نے ویب سائٹ کے ایڈمیشنز کا جو مینیو ہے اس پہ کلک کرنا ہے، پھر انڈر گریجویٹ پروگرامز پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو نیکسٹ پیج اوپن ہوگا وہاں پہ آپ کو فی کی ڈیٹیل مل جائے گی، جیسا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ انڈر گریجویٹ اینڈ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں حافظیات کیمپس کو بھی میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا، تو حافظیات کیمپس میں ایک تو فیکلٹی آف آرٹس میں جتنے بھی ڈگری پروگرامز ہیں ان سب کے نام آپ کو نظر آ جائیں گے ود سیمسٹر فیس ڈیٹیل۔ ود سیمسٹر فیس ڈیٹیل یہ فرسٹ سیمسٹر کی فیس ہے جس میں رجسٹریشن کی فیس بھی آپ کی شامل ہوتی ہے اور سیمسٹر کی فیس بھی ہوتی ہے۔ ٹائمنگ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا پروگرام جو ہے وہ مارننگ کے لیے ہے اور کون سا پروگرام ہے جو ہم نے ایوننگ میں اپلائی کرنا ہے۔ مور اوور اسی پیج پر ہی آپ کو دیکھیں کانٹیکٹ میں اس ڈپارٹمنٹ کے ای میل اکاؤنٹ مل جائیں گے، اگر آپ نے کوئی ان سے کوسچن آنسر کرنا ہوا تو آپ ای میل کے تھرو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے فوارہ چوک کیمپس میں چیک کرنے کے جی اس کی کتنی فیس ہے یا کتنی اس کے پروگرام آفر ہو رہے ہیں تو آپ ادھر کلک کریں گے۔ مرغزار کے کالونی کے کیمپس میں آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس پیج پہ آپ کے آلموسٹ سارے کوسچن کے آنسر بھی آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد یو او جی سٹی کیمپس مرغزار کالونی میں جو ان سا ہے مارننگ پروگرام آفر ہو رہا ہے، اور مارننگ پروگرام میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے جو کہ 2 ایئر ہے، اور یہ 2 ایئر کن کن مضامین میں یعنی کن کن ڈپارٹمنٹس نے اس 2 ایئر پروگرام کو آفر کیا ہے۔ انگلش ڈپارٹمنٹ ہے، آپ ایسوسیٹ ڈگری انگلش میں بھی کر سکتے ہیں، ایسوسیٹ ڈگری اسلامک اسٹڈیز میں اپلائی کر سکتے ہیں، فزکس میں اپلائی کر سکتے ہیں، کامرس میں آپ کر سکتے ہیں، کمپیوٹر سائنس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر یہاں پہ ہم دیکھیں انگلش، اسلامک اسٹڈیز، فزکس، کامرس، اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے انٹر سال اول میں جو ان سے 45% مارکس ہونے چاہیے، جبکہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے 50% مارکس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام مارننگ ہے یہ صرف فیمیلز کے لیے ہے، یعنی مارننگ ٹائم جو ٹائمنگ ڈیسائیڈ کرے گا کیمپس کے ڈائریکٹرز آلموسٹ 8:30 سے لے کر 1:30 بجے تک یا 1:45 بجے تک، تو یہاں پہ صرف مارننگ میں فیمیلز جو ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتی ہیں۔ اس کی فیس جو سی ہے 16,350 ہے آپ کے فرسٹ سیمسٹر کی، یعنی میرٹ لسٹ میں آ جاتا ہے تو آپ کو جو فیس چلان دیا جائے گا تو اس کی فیس آپ نے اتنی جمع کروانی ہے۔ جبکہ یو او جی سٹی کیمپس مرغزار کالونی میں ہی ایوننگ پروگرام بھی ہے، بی ایس آنرز ہے یعنی 4 سالہ پروگرام ہے، اور اس میں جو آپ اپلائی کر سکتے ہو وہ ڈپارٹمنٹ کون کون سے ہیں، بی ایس کمپیوٹر سائنس میں، بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ میں۔ یہ کیا ہے، یہ کو ایجوکیشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ طلباء و طالبات دونوں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کی جو فیس ہے وہ 49,480 ہے ایک سیمسٹر کی۔ پھر اس کے بعد یو او جی سٹی کیمپس فوارہ چوک ہے، فوارہ چوک میں صرف مارننگ پروگرام ہے، ایوننگ پروگرام نہیں ہے، اور مارننگ پروگرام میں بھی ایسوسیٹ ڈگری پروگرام 2 ایئر کا ہے، اور یہاں پہ آپ نے 2 ایئر جو ای ڈی پی کے میں ایڈمیشن لینا ہے وہ کون سا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ لے سکتے ہیں، زوالوجی میں لے سکتے ہیں، اور ایجوکیشن میں آپ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، صرف فیمیلز جو ہیں یہاں پہ ایڈمیشن لے سکتی ہیں۔ اس کی بھی فیس 16,350 روپیز ہے۔
پھر یو او جی سٹی کیمپس ریلوے روڈ ہے، ریلوے روڈ میں بھی صرف مارننگ پروگرام ہے، ایسوسیٹ ڈگری ہے، اور انگلش اور کامرس یہ 2 ایسوسیٹ ڈگری پروگرام میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ بھی صرف فیمیلز کا ہے اور اس کی بھی فیس 16,350 ہے۔ یو او جی سٹی کیمپس جی ٹی روڈ ہے، اس میں مارننگ پروگرام ہے، اور مارننگ پروگرام میں ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز آ جاتے ہیں 2 ایئرس، اور کس میں جو ان سے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، انگلش میں، کمپیوٹر سائنس میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، کامرس، کیمسٹری میں، یعنی ایسوسیٹ ڈگری ان کیمسٹری، میتھمیٹکس اور فزکس میں جو ان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ اس کی فیس بھی اتنی ہی ہے آپ کی 16,350۔ ایل ایل بی آنرس ہے، 5 ایئرس کا ہے، یہ مارننگ پروگرام ہے، یہاں پہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے پہلے دینا ہوتا ہے، یونیورسٹی آف گجرات میں نہیں، یہ لیٹ کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کی فیس جو سی ہے 43,770 ہے۔ ہے ایوننگ پروگرام بھی ہے، ایوننگ پروگرام میں بی بی اے ہے جو کہ 4 ایئر ہے، بی بی اے مینس بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، اور اس میں وہ امیدوار جو ان سے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بی کام کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی کوئی اور بھی اگر سبجیکٹ کیا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ اس کی جو فیس ہے 49,480 روپیز ہے، اور یہ کو ایجوکیشن ہے، طلبہ و طالبات دونوں ایڈمیشن اس میں لے سکتے ہیں، اپلائی کر سکتے ہیں۔ بی ایس اور اے ڈی پی میں پڑھائے جانے والے مضامین کی تفصیل، یعنی اگر آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ بی ایس میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، چاہے بی ایس انگلش میں، بی ایس کمپیوٹر سائنس میں، بی ایس پولیٹیکل سائنس میں، یا جو پروگرام آفر کیے گئے ہیں ان میں، اور اے ڈی پی میں آپ جس میں بھی ایڈمیشن لیتے ہیں اس میں مضامین کی تفصیل آپ کیسے لے سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، یونیورسٹی آف گجرات کے مین جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ چلے جانا ہے، یعنی uog.edu.pk آپ نے ویب براؤزر میں ٹائپ کرنا ہے، پھر آپ کو یہاں پہ تیسرا آپشن ملے گا ایکیڈیمکس کا۔ اپنے ایکیڈیمکس کے مینو پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس فیکلٹیز کی آپشن آئے گی۔ فیکلٹیز میں آپ نے دیکھ لینا کہ جی آپ کس فیکلٹی کے انڈر آتے ہو، ٹھیک ہے۔ جیسا فیکلٹی آپ آرٹس آ جاتی ہے تو اس میں انگلش کا آپ کا ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے، فیکلٹی آپ کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے تو یہ کمپیوٹر سائنس آئی ٹی اس سے ریلیٹڈ آ جاتا ہے۔ جس بھی فیکلٹی کا آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ رینڈملی بھی چیک کر سکتے ہیں۔ فیکلٹی آف کمپیوٹر سائنس یہاں پہ اگر میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیکسٹ آف کمپیوٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں 3 ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس ہے، ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ڈپارٹمنٹ آف سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے۔ یہاں پر اگر آپ انٹروڈکشن میں جاتے ہیں تو یہ تو ڈپارٹمنٹ کا پرپس کیا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ملے گی۔ پروگرامز پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے جتنے بھی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں پروگرامز آفر ہو رہے ہیں یونیورسٹی آف گجرات میں ان سب کے نیم ود دیئر ڈیوریشن آپ کو ملے گی، اور جب آپ یہاں پہ دیکھیں تو بی ایس سی ایس کی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 50% مارکس ہونے چاہیے، کہاں کون سی آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اس کو اسکرال ڈاؤن کریں گے یعنی اس پیج کو آپ نیچے سے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پروگرامز بھی جو ان سے ہیں، پروگرام کے اندر جو کورسز پڑھائے جائیں گے ان کی بھی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی، کس سیمسٹر میں آپ نے کون سے کورس پڑھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن ہوا تو آپ کمنٹ میں لازمی جو ان سے کوشچن کیجیے گا، جتنا پاسبل ہو سکا اتنا آپ کو میں آنسر دے دوں گی۔